انتہائی قابل قدر، قابل عزت محترم المقام حضرت علامہ مولانا نور الہی صاحب زید مجدکم، ناظم الکرم فرینڈ سٹی منڈی بہاؤالدین، انتہائی تکریم اور عزت کے لائق قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا محمد عرفان نقشبندی صاحب امام مسجد حاضہ، معززین علاقہ، انجمن خدام عیدگاہ شریف کے غیور نوجوان اور جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں، اور اس جامعہ مسجد کے جتنے بھی اس کمیٹی کے نامور باغیرت اہل سنت والجماعت، عشاق مصطفیٰ، اہل محلہ، آپ سب حضرات انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے آج کے اس گئے گزرے دور میں، جب کہ ہم خود اہل سنت والجماعت نے ان مقدس ہستیوں کو دیگر مکاتب فکر کی جھولی میں ڈال دیا تھا، تو ضرورت تھی کہ ہم دنیا والوں کو بتاتے کہ حسین کا اصل ذکر کرنے والے اہل سنت والجماعت ہیں، مولا علی 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 کرنے والے، حسین حسین کرنے والے، اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرنے والے اصل میں اہل سنت والجماعت ہے۔ ضرورت تھی اس بات کی کہ عوام الناس کے دماغوں اور شعور میں ڈالا جاتا کہ کچھ لوگوں نے ہم سے یہ نام اغوا کیے۔ حقیقت یہی ہے، اگر 14 سالہ تاریخ دیکھیں تو نبی کی آل بیت اطہار، مولا علی اور حسین ابن علی کا خون جن رگوں میں 14 صدیوں سے دوڑ رہا ہے، الحمدللہ وہ ہم اہل سنت والجماعت کے امام اور پیر و مرشد ہیں، چاہے ان کا نام غوث سمدانی ہو، چاہے داتا علی حجویری ہو، چاہے پیر مہر علی ہو، چاہے نظام الدین اولیاء ہو، چاہے معین الدین چشتی اجمیری ہو، چاہے حضرت خواجہ پیر سیال ہو، چاہے بابا فرید الدین گنج شکر ہو، چاہے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری کی ذات ہو، علی کا خون بھی ان رگوں میں دوڑتا ہے، اور علی کے گھرانے والوں کے کردار کی جھلک بھی ان لوگوں کی زندگیوں میں لوگوں کو ملتی ہے۔ تو ضرورت تھی اس بات کی کہ ہم اہل سنت بیدار ہوتے، ہم بتاتے کہ ہم نے ان کو پرائے لوگوں کی جھولی میں نہیں ڈالنا، یہ ہمارے ہیں۔ تو اس چیز کے ثبوت کے لیے چاہیے تھا گلی گلی، محلے محلے، ایک ایک مسجد میں شہدائے کرب و بلا کی یاد میں محافل، مولا کائنات کی کے ذکر پر مشتمل محافل، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ذکر پر مشتمل محافل منعقد کی جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ میری اس بات کا مقصد فرقہ واریت نہیں، صرف آپ کو سمجھانا مقصد ہے۔ یہ جو ہم نے اپنے ذہنوں میں یا اپنے معاشرے میں فرقہ واریت کے نام بنائے ہوئے ہیں، یہ علاقائی نام ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر کچھ سماعتوں پہ میرے یہ لفظ بھاری محسوس ہوں تو میں پہلے معذرت کروں گا، لیکن یہ بات کرنی بڑی ضروری ہے۔ یہ دیوبندیت بھی نام کسی جگہ کا ہے، بریلی بھی شہر کا نام ہے۔ شہروں اور قصبوں کے ناموں پہ مذہب نہیں ہوتے، یہ اصل تقسیم نہیں۔ اگر آپ مصر چلے جائیں تو مسلمانوں کی فرقہ واریت کے اور نام ہے، یہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، اگر یہاں کے مسلمانوں کو فرقوں میں بٹائیں تو اور نام ہے۔ ہم نے نام رکھ دیے، کوئی دیوبندی بنا دیا، کوئی بریلوی بنا دیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا۔ اصل میں یہ نام نہیں، اصل تقسیم کیا ہے میں آپ کو
صرف 2 جملوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ 14 صدیوں سے جو علماء اسلام اور حاملین اسلام کی اصل تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہیں صرف آل رسول سے محبت کا دم بھرنے والے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بغض رکھنے والے، ان کو کہتے ہیں رافضی۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایک گروپ وہ ہے 14 صدیوں میں، چاہے ملک کوئی بھی ہے، بر اعظم کوئی بھی ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، عرب ہے، یا بر صغیر پاک و ہند ہے، کوئی بھی علاقہ ہے، اصل تقسیم یہ ہے کہ ایک گروپ وہ ہے جو آل رسول کی محبت کا دم تو بھرتا ہے لیکن صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کے تیر چلاتا ہے، ان کو کہتے ہیں رافضی۔ اور ایک گروپ وہ ہے جو مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا سے بغض رکھتا ہے اور صحابہ کرام سے بھی بغض رکھتا ہے، ان کو کہتے ہیں خارجی۔ اور ایک گروپ وہ ہے جو صحابہ کرام سے تو محبت رکھتا ہے، ان کے نام صحابہ کے نام پہ ہے، تنظیموں کے نام صحابہ کے نام پہ ہے، لیکن مولا کائنات کا نام آ جائے یا حسین کا نام آ جائے یا آل بیت اطہار کا نام آ جائے تو ان کی طبیعت میں قبض، چہرے پہ بل، یہ قدرتی آ جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ناسبی۔ کیا کہتے ہیں؟ میری گفتگو بوجھل تو نہیں لگ رہی آپ؟ ان کو کہتے ہیں، ابھی میں نے گفتگو چھیڑنی ہے، میں صرف آپ بنیاد بنا رہا ہوں، ان کو کہتے ہیں ناسبی۔ اور ایک وہ ہے جو مصطفیٰ کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں اور مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی آل ہو تب یا صحابہ کرام کی ذوات ہوں تب، ان دونوں کو ماننے کے لیے صرف نسبت ایک ہے اور وہ ہے محمد عربی کی نسبت۔ آل رسول کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کی آل ہیں اور صحابہ کو ہم اس لیے ان کا احترام کرتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ ان کو کہتے ہیں اہل سنت حضرات محترم، آپ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو یہ جو چھوٹے چھوٹے نام علاقائی تقسیموں پر مشتمل ہیں یہ آپ کو نہیں ملیں گے، ان کی تقسیم تو علاقائی تقسیم ہے۔ اگر آل ورلڈ لیول پر دیکھا جائے اسلام کو ماننے والے، ان کی فکر اور ان کی دانش کو مد نظر رکھ کر اگر یہ تقسیم کی جائے تو یا نسبی بنتے ہیں یا رافضی بنتے ہیں یا خارجی بنتے ہیں، یا ان تینوں کے مقابلے میں جو سب سے محبت اور پیار کا دم بھرتے ہیں ان کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ حضرات محترم، لوگوں نے تو علی بڑا کیا، حسین کا نام بڑا لیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذوات پر انگلیاں اٹھائیں، آپ پہ طعن و تشنیع کے تیر برسائے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ کل قیامت کے دن امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں جب حسین کا ذکر کرنے والے پیش ہوں گے تو امام علی مقام کے سامنے کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ کیونکہ امام حسین نے ساری زندگی اگر سبق اور درس پڑھایا تو صحابہ کی محبت کا۔ اصل میں بات یہ ہے، اب میری تقریر شروع، ہم نے یاد حضور کے وصال کے وقت امام علی مقام کی عمر مبارک تھی 6 سال۔ کتنی؟ تھوڑی سی تکلیف ایک دفعہ پھر کر لیں، کتنی؟ آقا نامدار کے وصال کے وقت امام علی مقام کی عمر مبارک 6 سال۔ جب میدان کرب و بلا میں امام علی مقام پہنچے تو امام علی مقام کی عمر مبارک 58 سال، 58 ایئرز۔ کتنی؟ ہم نے ذاکروں سے یا علماء سے یا 6 سالہ حسین سنا یا پھر ڈائریکٹ کربلا میں 58 سالہ حسین سنا۔ اگر 58 سال میں سے 6 سال
نکال دیے جائیں، پیچھے 52 سال بچتے ہیں حضرات محترم، 52 سال 52 ایئر، 50 سال ایک، 2 سال ایک، 52 ایئر 52 سال بنتے ہیں حضرات محترم۔ ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ 52 سالہ حسین کیسا تھا۔ 6 سالہ حسین کو دیکھا، وہ تو حسین کا مقام ناز تھا۔ اس حسین کا مقام ناز ہم کیا سمجھیں؟ جو 1.25 لاکھ نبیوں کا جو امام ہے، اسلام کی اعلیٰ ترین عبادت ہے نماز، نماز کا اعلیٰ ترین رکن کیا ہے؟ سجدہ۔ تو ساری کائنات کا اعلیٰ ترین ہستی، اعلیٰ ترین عبادت کہ اعلیٰ ترین رکن سجدے میں جائے، تو حسین پشت انور پہ سوار ہو گیا ہے۔ یہ ہے حسین کا مقام ناز، وہ ہر بندے کی زندگی میں آتا ہے۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں، آپ جب بچے تھے، آپ نے بھی وہ مقام ناز اپنی حیثیت کے مطابق، آپ کے والد نے ناز اٹھائے، والدہ نے ناز اٹھائے، بھائیوں نے ناز اٹھائے، خالاؤں نے ناز اٹھائے، چچاؤں نے ناز اٹھائے، رشتہ داروں نے ناز اٹھائے، لیکن جب آپ پہ ذمہ داریاں آ گئی، پھر آپ نے ایک ایک ناز کی نیاز ادا کرنے کا آپ کا جب وقت آئے گا، اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو وہ ناز اٹھانے والے باتیں کریں گے۔ امام علی مقام نے ناز، جو مقام ناز ہے آپ کا، وہ بھی بلندیوں پہ ہے۔ 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 10 مرتبہ، 11 مرتبہ، 13 مرتبہ، 15، 16، 17 پڑھتے گئے سبحان ربی اعلیٰ 72 مرتبہ پڑھا۔ جبریل امی آ گئے، یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے سجدہ بھی میرا، تسبیحیں بھی میری، نماز بھی میری، اوپر سوار حسین بھی میرا، جب تک حسین نہ اترے سجدہ لمبا کر دو۔ علماء کرام موجود ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، سجدے میں کوئی بیرونی محرک مخل ہو جائے، بیرونی محرک کی بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے سجدہ لمبا ہو جائے تو علماء سے پوچھو، علماء کہیں گے نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ بیرونی محرک اثر انداز ہوا، اس کی وجہ سے سجدہ لمبا ہو گیا۔ ارے بیرونی محرک سجدہ لمبا کرانا تو دور کی بات ہے، امام صاحب قرات پڑھ رہے ہو، اگر غلطی کرے قرات میں اور باہر نماز کے اندر حافظ قرآن قاری قرآن نماز کے باہر ہو، وہ لقمہ دے اور امام صاحب اس کا لقمہ وصول کر لیں، قبول کر لیں، تو علماء سے پوچھو نماز رہے گی؟ علماء فرماتے نماز ہے۔ آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ جناب جب نماز میں نبیوں کے امام کا خیال آ جائے تو کیا نماز رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ میں نے کہا یہ سوال وہی طبقہ اٹھاتا ہے جس طبقے کو آل رسول کی شان ہضم نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، یہ وہی طبقہ ہے جو آج کل نیٹ پر بڑا سرگرم ہے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے، یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، یہ وہی طبقہ سوال اٹھاتا ہے۔ میں نے کہا تم میری نماز پر سوال اٹھاتے ہو کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز رہتی ہے یا نہیں؟ میری نماز اور ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کے امام محمد عربی کی نماز اور ہے۔ جب مصطفیٰ نماز میں ہو سجدے کے اندر، حسین اوپر، جبریل آ گیا، یا رسول اللہ حسین نہ اترا تو نہیں اٹھانا سر، تو خیال گیا حسین کی طرف کہ نہیں گیا؟ بولیے۔ میں نے کہا اگر نبیوں کا امام حسین کے خیال میں نماز پڑھ لے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے، تو نبی کا امتی اور غلام بھی ہو جب نماز پڑھ رہا ہو اور پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی اللہم صلی علی محمد، یہ لفظ پڑھے اور خیال محمد کی ذات کی طرف چلا جائے، نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ نماز کامل ہو جاتی ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس تقسیم کے ہم قائل نہیں، دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیثیت،
یہ علاقائی تقسیم ہے. اصل تقسیم کیا ہے؟ یا خارجی ہوگا یا ناسبی ہوگا یا رافضی ہوگا، اور جو حقیقی ہوگا وہ اہل سنت ہوگا. آپ 14 صدیوں کی تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، رافضیوں کے مقابلے میں بھی اہل سنت کا نام تاریخ میں لکھا ہے. ناسبی اور خارجی جب یہاں ذکر ہوگا تو مقابلے میں نام اہل سنت والجماعت لکھا موجود ہے. بلکہ دیگر حضرات کی بڑی معتبر کتاب قرآن کے بعد، جیسے ہمارے نزدیک بخاری شریف قرآن کے بعد معتبر ترین کتاب، وہ بخاری اور مسلم کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں قرآن کے بعد معتبر ترین اصول کافی. اس کی روایت ہے مولا علی نے فرمایا سیہلک فی صنفان، میرے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے. اے علی کون کون سے؟ فرمایا محب مفرط، ایک وہ جو میرا محب ہے لیکن محبت میں افراط کرتا ہے، یعنی نبیوں سے مجھے بڑھا دیتا ہے یا کبھی خدا سے ملا دیتا ہے، افراط کرتا ہے. فرمایا تذہب الحب، الفاظ ان کے، کتاب ان کی اور ارشاد علی کا. ہم سنی تو صرف توجہ کروا رہے ہیں. مولا علی نے فرمایا محب مفرط تذہب الحب الی غیر الحق، ایک وہ جو مجھ سے محبت کرے گا اس میں افراط کرے گا، ان کی محبت ہی ان کو حق سے دور لے جائے گی. ومبغض مفرط تذہب البغض الی غیر الحق، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو مجھ سے بغض کرے گا اور بغض میں افراط کرے گا، اور ان کا بغض ہی ان کو حق سے دور لے جائے گا. سننے والوں نے پوچھا اے مولا علی صحیح کون ہوگا؟ فرمایا جو علی کو علی کے مقام پر رکھ کر علی سے پیار کرے گا. ابھی اگلے الفاظ آپ نے نہیں سنے. پوچھنے والے نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہوگا اہل سنت والجماعت. یہ وہ گروپ ہے جو اہل سنت وال. ہم تو لوگوں، میں سلام پیش کرتا ہوں الکرم فرنڈ کے اراکین کو اور انجمن خدام عیدگاہ شریف ان کے نوجوانوں کو کہ انہوں نے اس گئے گزرے دور میں اور نیٹ پر طرح طرح کے خیالات کے لوگ، تقاریر اور ان کے کلپس بھرمار ہوئی پڑی ہے. نوجوان کا ذہن خراب ہو رہا ہے. ایسے حالات میں آپ نے ایک خوبصورت پروگرام جس کا عنوان اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رکھا. یہ پروگرام اس وقت کی ضرورت ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنے پیغمبر کی آل اور پیغمبر کے صحابہ کا صدقہ اس مسجد میں یہ پروگرام کرانے والوں کے گھروں کو آباد فرما، ان کے دلوں کو آباد فرما. جو لوگ محرک ہیں اس پروگرام کے، اللہ تعالیٰ ان کے نور ایمان میں، ان کے اعمال میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. تو میں نے عرض کیا کہ جناب بات وہی ہے کہ یا 6 سالہ حسین، جب حسین مقام ناز پہ تھا تو حسین جب اترے تو مصطفیٰ نے سر اٹھایا، پیار کیا، چوما، فرمایا میرے لاڈلے اتنا سجدہ لمبا کرا دیا. ہاتھ جوڑ کے عرض کی یار اے نانا جان کتنی بار سبحان رب جلالہ پڑھا؟ فرمایا 72 مرتبہ. عرض کیا یہ ناز ہے، اس کی نیاز 72 کٹا کے دوں گا. آپ نے سجدے سے سر اٹھا لیا، یہ میرا ناز ہے اور اس سجدے کی نیاز ایسا سجدہ کروں گا سر رکھ دوں گا، اٹھانے کے لیے شمر کو اتار کے ہی اٹھانا پڑے گا، سر ایسا رکھوں گا. وہ سجدہ ناز تھا، کربلا والا سجدہ نیاز ہے. لیکن حضرات محترم بات تو وہی، یا ہم نے 6 سالہ حسین پڑھا یا سنا، یا ہم نے ڈائریکٹ 58 سالہ، 58 میں سے 6 نکالو پیچھے 52 سال. افسوس
اس امت نے امام علی مقام نے 52 سالہ جو زندگی گزاری اس کو نہیں دیکھا. اگر میں اس زندگی پہ نظر ڈالوں، احادیث طیبات کا مطالعہ کروں یا تاریخ اسلام کی کتب کو کھنگالوں، مجھے وہ 52 سالہ حسین کیسے نظر آیا. میرے مصطفیٰ کے وصال کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آسمان کی آنکھ نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ دائیں طرف حسن بیٹھے ہیں، بائیں طرف حسین بیٹھے ہیں اور خلیفہ اول ابو بکر خطبہ دے رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ خلافت دے رہے ہیں. اچانک اوپر سے حسین آ گئے. جب عمر فاروق نے حسین کو آتے دیکھا، دماغ میں وہی سنت نبوی دوبارہ تازہ ہوئی. عمر فاروق نے منبر چھوڑا، مجمع چیرا، فوراً وہاں پہنچے، امام علی مقام کا ہاتھ پکڑ کے منبر پہ لائے، اپنی سیٹ کے ساتھ امام علی مقام کی سیٹ رکھ کے امام حسین کو ساتھ بٹھا کے خطبہ ارشاد فرمایا. اگر ہم 52 سالہ درمیان والا حسین دیکھیں تو ہم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ مدینہ المنورہ کی گلی ہے، امام علی مقام آ رہے ہیں، امام علی مقام کے جوتے مبارک پہ گرد پڑی ہے اور ایک بوڑھے صحابی جو حدیث کے میدان میں صحابہ کے استاد ہیں، جن کا نام آپ کو بڑا یاد ہے، جن کو ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ تشریف لا رہے ہیں. آپ جب امام علی مقام کے قریب پہنچے، امام حسین اس طرح کھڑے ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے. اپنی چادر جس کو دستار بنایا ہوا ہے وہ چادر اتار کے امام علی مقام کے پائے اقدس جوتے پر جو گرد پڑی تھی، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر سے امام حسین کی گرد کو صاف کیا. اگر یہ 52 سالہ حسین اپنی مجلسوں میں بیان کریں تو لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو جائے کہ صحابہ کے دل میں ان کی عزت کتنی تھی اور انہوں نے صحابہ کرام کا کیسے احترام کیا. حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں عبداللہ ابن عمر آ گئے، آ کے عرض کیا کہ آج تھوڑی سی گفتگو میں تلخی ہوئی ہے. تو حسین نے کہا چلو تم ہمارے غلام ہو. تو ابا جی حیران تو میں اس بات پہ ہوں کہ 25 لاکھ میل اس طرف سے پیمائش کرو تو 25 لاکھ، دوسری طرف سے پیمائش کرو تو 25 لاکھ. وہ مربع میل اس لیے کہتے ہیں، 25 لاکھ مربع نہیں، 25 لاکھ میل کا حکمران عمر فاروق ہو. اس وقت کا امریکہ جس کو کیسر و کسرا کہتے ہیں، وہ عمر کا نام سن کے کانپ جاتا ہے. اس کا بیٹا میں ہوں اور حسین مجھے کہہ رہا ہے تم ہمارے غلام ہو. عمر فاروق کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. فرمایا حسین نے کہا ہے، ہائے ہائے ہائے، حسین نے یہ کہا ہے. عرض کیا کہا ہے؟ فرمایا جاؤ حسین سے لکھوا لاؤ، کل قیامت کے دن میں حسین کا لکھا ہوا رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور تمہیں وصیت کرتا ہوں جب میں دنیا سے جاؤں میری قبر میں حسین کی لکھی ہوئی تحریر رکھ دینا. میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ عمل تو کوئی نہیں، حسین کی لکھی ہوئی دستاویز ساتھ لایا ہوں. ہم نے 52 سالہ حسین دیکھا ہی نہیں کہ ان 52 سالوں میں امام علی مقام نے کیسے زندگی گزاری. ایک دفعہ آپ نے قمیض مبارک اتارا نا امام علی مقام امام حسین نے،
تو پشت انور پہ کالے اور نیلے داغ. اب جو محفل میں تھے انہوں نے پوچھا کہ اے امام علی مقام یہ پشت انور پہ داغ کیسے؟ فرمایا جو میرے نانے کی امت مجھے تحفے میں نقدی دیتی ہے نا، میں اس کا اناج خریدتا ہوں. جب دنیا سو جاتی ہے میں حسین مدینے کے یتیم، غریب، بیوائے اور وہ بے آسرا لوگ جن کا کوئی سہارا نہیں، میں اس پیسے سے اناج خرید کے وہ اناج اور غلے کی بوریاں اپنی پشت پہ لاد لاد کے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتا ہوں. یہ جو نشان پشت پہ پڑے ہیں یہ غریبوں کی خدمت کر کر کے اناج ان کے گھروں میں پہنچا کے بوریاں اٹھا کے حسین کی پشت انور پہ نیلے داغ پڑ گئے. ہم نے 52 سالہ حسین دیکھا ہی نہیں. وہ حسین جس نے 25 حج پیدل چل کے فرمائے. آج کو چوتھا یا 5واں حج کرے تو ہم بڑی عزت کرتے ہیں. اور جب یہ بھی ویسے عجیب مقام فنا پہ ہے حسین. 52 سالوں میں 25 حج کیے پیدل چل کے. اور جب 60 ہجری کا حج آیا نا تو ساری دنیا سے حاجی کشاں کشاں مکے آ رہے ہیں. جنت لینے کے لیے حاجی حج ادا کرنے مکے آ رہے تھے. اور ذوالحج کے مہینے میں جنت کا سردار حج چھوڑ کے، مکہ چھوڑ کے، کعبہ چھوڑ کے کربلا جا رہا تھا. یہ مقام فنا حسین کا بیان سے باہر ہے. وگرنہ اگر بیان کے اندر ہو تو پھر بندہ بیان کر لیتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹا ذبح کیا تو آنکھوں پہ پٹی باندھی. یہ تو بیان ہو سکتا ہے. لیکن کربلا میں پہنچا ہوا حسین، علی اکبر 18 سالہ اس کا لاشا گٹھڑی میں اٹھایا. قاسم 19 سالہ گھوڑے یزیدیوں کے انہوں نے دوڑ دوڑ کے جس لاش کو قیمہ بنایا تھا حسین نے پٹی نہیں باندھی. بڑے حوصلے سے کبھی آسمان کی طرف دیکھا، کبھی اس قیمے کی طرف دیکھا، اپنی چادر پھیلائی اور وہ قیمہ ہاتھوں سے اٹھا کے چادر